دیکھیے جو کچھ رمضان میں ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، میں تو مفتی صاحب ایک بات ہی عرض کرتا ہوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. کیا یہ ایک یتیم ملک ہو گیا ہے؟ یہاں دین کا والی وارث اب کوئی نہیں رہا. ٹھیک. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے دین پر یلغار ہے، ٹھیک، لوگ میدان میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ فسادی ہیں. جی. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے دین کی بات کو، پیغام کو سننے کے لیے کون سا روزن، کون سی کھڑکی، کون سا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جہاں دین کی بات آپ تک پہنچائی جائے، یا آپ کو یہ کہا جا سکے کہ یہ جو اقتدار اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی زکوٰۃ کے طور پر ہی تھوڑا سا آپ دین کے فروغ کے لیے، اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، نفاذ کے لیے استعمال کر لیں. تو اس کے لیے کوئی ٹھیک ہے. لیکن اب میں چاہتا ہوں مفتی صاحب ہی سے میں سوال یہ رکھ لوں. آپ نے فرمایا کہ کوئی چیک نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آئے اور آ کے دین پر بات کر لے. عالم دین کی عدالت پر اگر بات کرے تو سپریم کورٹ میدان سو میں موٹو آ ایکشن ہو جائے جاتا گی. ہے. لیکن اگر قرآن و سنت اور دین پر اٹیک کرے تو کون بچانے ہے؟ اٹیک اور قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی سپریم کورٹ میں سو موٹو چل رہا ہے کہ جی یہ عدلیت کے خلاف بینر کس نے لگایا، تمہیں پکڑ کے بتاؤ، پیمرا بتائے، فلاں بتائے. ٹھیک. لیکن قرآن و اللہ کی ذات، اللہ کے پیغمبر کی سنت، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین ہی مظلوم ہے کیا؟ کہ جس کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، جس کے لیے کسی کے اندر غیرت موجود نہیں ہے، اپنی سیٹوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے تو سب کے پاس غیرت موجود ہے. سادہ سی بات یہ ہے انیق صاحب، اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ اس سوچ لیں کہ 2 فٹ نیچے جاؤ گے اور کل قیامت میں کھڑے ہوگے تو جواب کیا دو گے. البتہ ہمیں اپنا سا کام کرنا. یہ جو کتاب ہمارے سامنے رکھی اس کو اللہ نے فرقان قرار دیا ہے. اور آپ ہی بیان فرماتے ہیں، مفتی صاحب بھی ہماری تصدیق فرماتے ہیں، یہ جو لاکھوں مساجد ہمارے ملک میں ہیں اور ان کے ممبر کی شان اگر واقعتاً بحال ہو اور یہ فرقان حمید اپنی شان کے ساتھ بیان ہو تو ہم لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی بات کی ہے، ہم نے رمضان مبارک میں بھی اپنے نشریات میں بات کی اور اب بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بہرحال جو دین کا درد رکھنے والے لوگ ہوں گے یا جن تک اللہ کے کلام اور دین کی صحیح بات پہنچے گی، جب یہ فرقان کی صورت میں وہ دیکھیں گے تو کوئی غیرت مند مسلمان ان ساری حرکتوں کو درست نہیں سمجھ سکتا. یہ ذہن سازی کرنے کا موقع، یہ فرقان ہاتھ میں دینے کا موقع بہرحال ہمارے پاس رہے گا. ہمیں اپنی سی کوشش بہرحال جاری رکھنی چاہیے. یقیناً شیخ صاحب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اور یہ 2.25 لاکھ جو مساجد ہیں مفتی صاحب، وہاں کام اپنے طور پر ہو رہا ہے. لیکن جو میڈیا کی یلغار ہے اس کے سامنے بند باندھا جائے، بالکل یہ نہیں ہو رہا. لیکن کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، میں چاہتا ہوں کلوزنگ اس کی ہو جائے اور کلوزنگ اس بات پہ ہو جائے کہ یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، میں حکیم بھی ہوں اور علیم بھی. تو آج اس کو جوڑ دیتے ہیں حالات حاضرہ سے ہم کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جو چند کمرشل مل جاتے ہیں ہمیں رمضان ٹرانسمیشنز، وہ پرائم ٹائم ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے کمائے جاتے ہیں. دکانداری. کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا. تو وہ حکیم بھی ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو رمضان میں زکوٰۃ اور خیرات کے طور پر ٹائم نکالا جاتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کار فرما ہے یا وہی کروڑوں اربوں کے اشتہارات کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے. وہ تمہارے باطن کو بھی، قلب کی کیفیات کو بھی، تمہاری نیات کو بھی جانتا ہے. دنیا کو تو دھوکہ دے دو گے لیکن اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. کیا رمضان ٹرانسمیشن میں مخلوط گیدرنگ کی اجازت دین دیتا ہے؟ قطعاً نہیں دیتا اور نہیں ہونا چاہیے. اور رمضان اور قرآن کے ٹائٹل تلے تو نہیں ہونا چاہیے. کم از کم کہ اوپر ٹائٹل قرآن اور رمضان کا ہو اور اس کے نیچے قرآن اور رمضان کے سوا سب کچھ ہو. اور قرآن اور رمضان کا مذاق اڑ رہا ہو اسی ٹائٹل کے نیچے. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. یہ وہ بو لہبی ہے جس نے پرچم مصطفیٰ اٹھایا ہوا ہے. یہ
नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। اور یہ توہین ہے، اور اللہ حکیم ہے، پکڑنے پر فوری قادر ہے، مہلت دے رہے سنبھلنے کی بچنے کی، ورنہ وہ علیم تو ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور دیگر مقامات پر فرماتا ہے قدیر بھی ہے، کل اختیار رکھتا ہے تمہاری پکڑ ان کرنے۔ بطش ربک لشدید، جی اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ ان رمضان ٹرانسمیشنز کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملک پر اللہ کا عذاب آئے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی اور یہاں کے رہنے والوں کو بھی اپنی اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس اختیار ہے، اختیار ہے، قوت فیصلہ ہے، قوت تنفیذ ہے، جی ان سے یقیناً پوچھا جائے گا، ان جس سے میں ہماری عدلیہ بھی شامل ہے۔ جس میں ہماری عدلیہ بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔